نحمده ونصلي وعلى رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل شروع کرنے لگے جو کہ ایک مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے برکت دی ہے ہم نے اس کے ماحول کو، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا۔ تو یہ واقعہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ، اور دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، اور بنایا تھا اس کتاب کو ہدن، ہدایت، لی بنی اسرائیل، اس بنی اسرائیل کے لیے، اللہ، اس تاکید کے ساتھ کہ نہ تتخذو، بنانا تم، من دونی وکیلا، سوا کسی کو اپنا کارساز میرے سوا، ذریۃ من حملنا، تم اولاد ہو ان لوگوں کی جنہیں سوار کیا تھا ہم نے، مع نوح کے ساتھ کشتی پر، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ تھا شکر گزار بندہ۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور متنبع کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو، فی الکتاب لتفسدن، کتاب میں کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، دو مرتبہ، ولتعلن، اور ضرور سرکشی کرو گے، علوا کبیرہ، بڑی سرکشی۔ فاذا جاء، پھر جب آیا، اب یہ دیکھیں یہ وہ والا، یہ ایک پیشن گوئی ہے قرآن پاک میں جس کا خود ذکر ہے کہ جیوز جو ہیں، یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے، یہ 2 دفعہ زمین میں بڑا فساد پھیلائے گی۔ فاذا جاء وعد، پھر جب آیا ان میں سے پہلا وعدہ، اولاہما، بعثنا علیکم، تو مسلط کر دیے ہم نے تم پر، عباد لنا، اپنے ایسے بندے، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو تھے، فجاسوا خلال الدیار، سو وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں پورے ملک میں، وکان وعدا مفعولا، اور تھا یہ ایک وعدہ اللہ کا جسے پورا ہو کر رہنا تھا، ثم رددنا لکم الکرہ، پھر پھیرے ہم نے تمہارے دن غلبہ دے کر، علیہم ان پر، وامددناکم، اور مدد دی ہم نے تم کو، باموال وبنین، مال اور اولاد سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور کر دیا ہم نے تم کو تعداد میں بہت زیادہ، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو اگر بھلائی کی تم نے تو تھی وہ بھلائی تمہارے اپنے لیے، وان اسأتم فلہا، اور اگر برائی کی تو تھی وہ تمہارے اپنے لیے، فاذا جاء، پھر جب آیا، وعد الآخرہ، دوسرے وعدے کا وقت، تو مسلط کر دیے ہم نے تم پر دشمن، لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے، ولیدخلوا، اور داخل ہو جائیں، المسجد، مسجد بیت المقدس میں، کما دخلوہ، جس طرح داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرۃ، پہلی بار، ولیتبروا، تاکہ تباہ کر دیں، ما علوا تتبیرا، ہر وہ چیز جس پر غلبہ پائیں بری طرح، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، وان عدتم، لیکن اگر تم نے پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا، عدنا، تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، وجعلنا جہنم، اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو، للکافرین حصیرا، کافروں کے لیے قید خانہ۔ تو یہ آپ خود دیکھ لیں کہ بیت المقدس جو پیلسٹین کا ایریا ہے، وہ 2 دفعہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ میں آیا ہے، اور کس طریقے سے وہاں سے جیوز کو نکالا گیا، اور کس طریقے سے زیونزم آیا، یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے۔ اس کے اوپر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی ہی ایک ڈاکیومنٹری اور ان کا بیان ہے، وہ سن سکتے ہیں۔ ان ھذا القرآن
بلا شبہ یہ قرآن یہدی للتی دکھاتا ہے ایسی جو ہی اقوم و یبشر المؤمنین بالکل ہی سیدھی ہے اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الذین یعملون جو کرتے ہیں اچھے کام، الصالحاتی کہ یقیناً لہم اجرا کبیرہ ان کے لیے ہے بڑا اجر، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اور یقیناً وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا الیما تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب، وَيَدْعُو الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ اور دعا مانگتا ہے انسان شر کی بھی اسی طرح جیسے دعا مانگنی چاہیے بالخیر خیر کے لیے، وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا اور ہے انسان بڑا ہی جلد باز، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور بنایا ہے ہم نے رات کو اور دن کو، آیاتینی دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیات اللیل پھر بے نور بنایا ہم نے رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیات النہار اور بنایا دن کی نشانی کو روشن، مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا تاکہ تلاش کر سکو تم فضل اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ اور تاکہ جان لو تم گنتی ماہوں سال کی، وَالْحِسَابَ اور حساب بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہر چیز کو بیان کیا ہے ہم نے پوری تفصیل سے۔ آپ یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس نے یا ہمیں ویسٹ نے دی ہیں، یہ چیزیں سب جب آپ قرآن پاک کے ترجمے سے گزرتے ہیں تو سب واضح ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ لٹکا دی ہے ہم نے اس کی تقدیر، فی عنقِهِ اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ اور نکالیں گے ہم اس کو دکھانے کے لیے، یوم القیامہ روز قیامت، القیامت کتابًا یلقاہ ایک نوشتہ پائے گا وہ جسے، منشورہ کھلی کتاب کی مانند، اقرأ کتابک پڑھ اپنا اعمال نامہ، اور دیکھیں پڑھایا بھی آپ کو خود جائے گا آپ کا اعمال نامہ، کفا بنفسک کافی ہے تو خود ہی، الیوم علیک حسیبا آج اپنا حساب لگانے کے لیے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے سامنے جب اعمال نامہ کھولے گا اور جب آپ خود اپنا اعمال نامہ بیان کریں گے تو وہ کیا حالت ہوگی کہ آپ کو خود اپنے کیے پہ شرمندگی ہوگی اور اچھے کاموں پہ خوش ہوں گے آپ، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم بھلائی کا راستہ چن لیں۔ من اہتدی فإنما جس نے اختیار کی راہ راست تو در حقیقت یہتدی لنفسی راہ راست اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل فإنما یضل اور جو گمراہ ہوا تو حقیقت میں ہے اس کی گمراہی کا وبال علیہا اس پر، ولا تزر وازرۃ وزر اخری اٹھائے گا اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، وما كنا معذبین اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے کسی کو، حتی نبعث رسولا جب تک کہ نہ بھیجتے ہم کوئی پیغمبر، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم کہ ہلاک کریں کسی بستی کو، أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا تو حکم دیتے ہیں ہم اس کے کہ خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ سو وہ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اس میں تب چسپاں ہو جاتا ہے، علیہا ان پر، القول ہمارا فیصلہ، قد مر فدمرناہا تدمیرا پھر برباد کر دیتے ہیں ہم اسے پوری طرح، وکم اہلکنا من القرون اور دیکھ لو کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے امتیں، من بعد نوح کے بعد، وکفا بربک بذنوب عبادی اور کافی ہے تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرا بصیرا پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا، من کانا یرید العاجلۃ عجلنا جو ہے خواہش مند دنیا کے فائدے کا تو جلدی دے دیتے ہیں ہم اس کو، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، ما نشاء جو چاہتے ہیں ہم، لمن نرید اور جس کو چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہم جہنم پھر ٹھہرا رکھا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم، یصلاھا مذموما داخل ہوگا وہ اس میں برے حال سے، مدحورا اور راندہ درگاہ ہوگا،
یعنی کہ بہت ہی برے حال میں ہوگا، گھسیٹا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو کوئی خواہش مند ہو آخرت کا، وسعی، اور کوشش کرے، لہا سعیہا وہو مؤمن، اس کے لیے خوشخبری ہے، ضرور ہے اور ہو بھی وہ مومن، فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس یہ لوگ ہیں کہ ہیں ان کو کی کوشش مقبول۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش چاہیے۔ کل نمد، ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ہم، ہؤلاء و ہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، عطا میں سے تیرے رب کی، وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے عطا تیرے رب کی کسی پر بند۔ انظر کیف فضلنا، دیکھو کیسے فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو علی بعض پر، وللآخرۃ اکبر، اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے، درجات کے اعتبار سے، وَأَكْبَرُ تفصیلا، اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے، لا تجعل مع اللہ، نہ بنانا اللہ کے ساتھ کوئی معبود، الہا آخر، دوسرا، اور نہ فتقعد، ورنہ بیٹھا رہ جائے گا تو، مذموما مخذولا، ملامت زدہ اور بے یار و مددگار۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو تم، الا مگر، ایاہو صرف اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اما یبلغن، اگر پہنچ جائے تمہارے پاس، عندک الکبر احدہما، بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما، تم نہ کہو تم انہیں، اف ولا تنہرہما، اف بھی اور نہ جھڑکو انہیں، وقل لہما قولا کریما، اور کہو ان سے بات احترام کے ساتھ، واخفض لہما جناح الذل، اور جھکاؤ ان کے حضور اپنے پہلو عاجزی سے، من الرحمہ، شفقت کی بنا پر، وقل رب ارحمہما، اور دعا کرو ان کے حق میں، اے میرے رب، کما ربیانی صغیرا، رحم فرما ان پر اسی طرح جیسے انہوں نے پالا مجھے بچپن میں، ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر بن کر رہو گے تم صالح، تو بے شک کانا ہے، للأوابین غفورا، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا، وآت ذی القربی، اور دو قرابت داروں کو، حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور مساکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور مت کرو بے جا خرچ۔ اب بہت سے لوگ اس چیز کو بھی بیس بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو جہاں مرضی اور جیسے مرضی لٹاؤ، تو بے جا خرچی کرنا بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ان المبذرین کانوا، بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہیں، اخوان الشیاطین، بھائی شیطانوں کے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی مثال، اور ان کو شیطان کا بھائی قرآن پاک خود کہہ رہا ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور ہے شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا، کیونکہ فضول خرچی اور بے جا خرچی بھی اللہ کی ناشکری میں شمار ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ، اور اگر تم خبر گیری نہ کر سکو ان کی اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، من ربک، ترجوہا، جس کی تمہیں امید ہو، فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہو ان سے بات نرمی کے ساتھ، وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ رکھو، یدک، اپنا ہاتھ، مغلولہ، باندھ کر، الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ چھوڑ دو اسے، کل البسط، بالکل کھلا، فَتَقْعُدَ، کہ پھر بیٹھ رہو تم، ملوماً محسورا، ملامت زدہ اور حسرت میں مبتلا۔ یعنی کہ ایک خرچ کس طرح کرنا ہے کہ نہ بہت زیادہ خرچ ہو نہ بہت کم،
کہ آپ کو بھوک پیاس مٹا دے. جب اللہ نے دیا ہے تو اس کو ایک بیلنسڈ وے میں خرچ کرنا ہے. اور دوسرا نصیحت کے معاملے میں بھی یہاں آ رہا ہے کہ نرمی سے نصیحت کرنی ہے. اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہاتھ باندھ کے بیٹھنا نہیں چاہیے. نصیحت کریں، اس کو نرمی سے سمجھائیں. یہ آج کل کے اصل میں نا ینگسٹرز میں بہت مسئلہ ہے، موجود ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اس چیز کو ایڈریس کریں. ان ربک یبسط الرزق لمن، بے شک تیرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے، یشاء و یقدر، چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے. انہ کان بعبادہ، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے حال سے خبیر بصیرا، پوری طرح باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو ڈر سے افلاس کے. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی اور تمہیں بھی. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. اب یہ ہے ایک صحت کا پہلو آ جاتا ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے. بہت سے لوگ ویریس ویز جیسے فیملی پلاننگ جو ہے کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھ لیں ایک تو پہلو ہے صحت کا. تو اس میں جائز اور ناجائز کی تو میں بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ کام مفتیوں کا ہے. لیکن یہاں ایک کلیئر بات ہے، اگر آپ نے اس خوف سے کیا ہے تو وہ خوف نکال دیں، کیونکہ اللہ دینے والی ذات ہے. خود سے آپ خود کچھ پلان نہیں کر سکتے. یہ چیز یہاں آپ اس آیت میں انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چلتی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ قریب پھٹکو زنا کے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ ہے بڑی بے حیائی. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی بری راہ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ، اور مت قتل کرو اس جان کو جس کے قتل کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کی بنا پر. ومن قتل مظلوما، اور جو شخص قتل کیا گیا مظلومانہ، فقد جعلنا لولیہ، تو یقیناً عطا کیا ہم نے اس کے ولی کو، سلطاناً اختیار. فلا یسرف، پس چاہیے کہ نہ حد سے بڑھے وہ، فی القتل، قتل کے معاملے میں. انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ پاس پھٹکو یتیم کے مال کے پاس، الا باللتی، مگر اس طریقے سے، ہی احسن، جو بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو. وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور پورا کرو عہد. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں ہوگا جواب دہی. وَأَوْفُوا الْکَیلَ اِذَا کِلْتُم، اور پورا بھرو پیمانے کو جب ناپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ، اور تولو درست ترازو. ذالک، یہی طریقہ، خیر و احسن تاویلا، اچھا ہے اور سب سے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے. آپ یہ دیکھیں، یہ وہ حکم آئے جا رہے ہیں جو تمام قوموں میں ہو چکے تھے، ناپ تول میں کمی. تو یہ ایک جو سوسائٹی کے رولز ہیں، جو اکنامک رولز ہیں، یہ سب ریفارم ہو رہا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ پیچھے لگو ایسی بات کے کہ نہ ہو تمہیں جس کا علم. ان السمع والبصر، بے شک کان و آنکھ، اور والفؤاد، اور مرکز حفاظ یعنی کہ دل و دماغ، کل اولئک، ان سب کے بارے میں، کان عنہ مسئولا، سوال کیا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چلو زمین میں اکڑ کر. انک لن تخرق الارض، حقیقت یہ ہے کہ تم نہ تو پھاڑ سکتے ہو زمین کو، ولن تبلغ، اور نہ پہنچ سکتے ہو، الجبال طولا، پہاڑوں کی بلندی کو. کل ذالک کان سیئہ، یہ سب ایسے امور ہیں کہ ہے ان کا برا پہلو. عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک، مکروہا، ناپسندیدہ. ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے، من الحکمہ، حکمت سے. ولا تجعل مع اللہ
اور نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ الہًا آخر کوئی دوسرا معبود، فتلقا ورنہ ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم جہنم میں، ملوما مدحورا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ آفا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا نوازا ہے تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے، واتخذ من الملائکۃ اناسا اور بنا لی ہیں فرشتوں میں سے اپنے لیے بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، واقعہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو بڑی غلط بات، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہے ہم نے ہر مضمون، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ اچھی طرح سمجھ لیں، نصیحت پکڑ لیں، وما یزیدہم لیکن نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن، الا نفورا سوائے نفرت کے، ان میں نفرت کے۔ قل لو کان معہ آلہۃ ان سے کہو اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی، کما یقولون جیسا کہتے ہیں یہ، اذا لابتغوا تو ضرور کوشش کرتے ہو، الی ذی العرش سبیلا صاحب عرش تک راہ پانے کی، سبحانہ وتعالی عما یقولون پاک ہے وہ اور بلند تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، علواً کبیرہ نہایت ہی بلند ہے اس کی شان۔ اب یہ کتنی بڑی دلیل ہے اور یہ کتنی بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کے سوا نعوذ باللہ کوئی اور الہ ہوتے موجود تو وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے، یہ کتنی کامن سینس کی بات ہے۔ جیسے قرآن پاک کے وایا، اینجلز کے وایا، میسنجرز کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو پہنچایا، تو کچھ ایسا ہی کوئی پیس یا کوئی ایسی ہی چیز ہمارے مینول ہمارے ہاتھ میں ہوتا۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن اور وہ سب جو، وان من شیء ان کے درمیان ہے بلکہ نہیں ہے کوئی چیز، الا یسبح بحمدہ مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد و ثنا کر کے، ولکن لا تفقہون مگر نہیں سمجھتے تم تسبیحہم ان کی تسبیح کو، انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ ہے بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا اور جب پڑھتے ہو تم قرآن تو حائل کر دیتے ہیں ہم، بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ تمہارے اور ان کے درمیان، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ حجاباً آخرت پر ایک پردہ، مستورا نہ نظر آنے والا، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور چڑھا دیتے ہیں ان کے دلوں پر غلاف، أَن يَفْقَهُوهُ تاکہ نہ سمجھ سکیں وہ، وفی آذانہم اور ڈال دیتے ہیں ان کے کانوں میں، وقرن بہرا پن، وَإِذَا ذَكَرْتَ اور جب ذکر کرتے ہو تم ربک فی القرآن اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ ولوا جو یکتا ہے تو چل دیتے ہیں یہ، علی ادبارہم نفورا اپنی پیٹھ موڑ کر نفرت کے ساتھ، نحن اعلم بما یستمعون ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ بھی کیا سنتے ہیں، اس یستمعون جب یہ کان لگا کر سنتے ہیں، الیکا تمہاری بات، وَإِذْ اور جب ہم نجوا وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون جب کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ نہیں پیروی کرتے ہو تم مگر ایک سحر زدہ آدمی کی، انظر کیف ضربوا ذرا دیکھے کیسی چسپاں کر رہے ہیں تم پر، لک الامثال تم پر مثالیں، فضلوا ولا یستطیعون سبیلا چنانچہ یہ بھٹک گئے ہیں اور اب نہ پا سکیں گے راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہمیں ہمارے آگے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہے اور ہمارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں کہ ہمیں وہ چیز اٹریکٹ ہی نہ کرے، یا اگر ہم سن رہے ہوں قرآن پاک اور اگر کوئی سمجھا رہا ہو قرآن پاک تو ہم اس کی بات کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور کافروں کے بیچ میں یا ان لوگوں کے بیچ میں جو مشرک ہیں، منافق ہیں، جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اگر ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو
اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھول دے، تو ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو عمل میں لانا شروع کر دیں، کم از کم کوشش کرنا شروع کر دیں۔